لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى عليه والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المنيبين، الذين قال الله تعالى في شانهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. درود پڑھیے محمد والے دیکھیں، اگر کچھ لوگ اس کعبے کی آڑ میں موجود ہیں تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، تھوڑا سا اگر اس طرف آ جائیں، ایک مرتبہ اور درود پڑھیں گے. صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بلا تمہید ایک کانسیپٹ کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ٹرم سمجھاؤں گا اور وہیں سے گفتگو کا آغاز کر دوں گا. علم اصول فقہ، لاز آف جیریپیڈنس کے اندر ایک ٹرم ہے جس ٹرم کو کہتے ہیں تبادر. ٹھیک، لیکن باخر العلوم کی مجلس ہے، یہ سوچ کے بیٹھیے گا. تبادر ایک ایسی اصطلاح ہے، ایک ایسی ٹرم ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں اور بہت ساری غلطیاں ختم ہو جاتی ہیں، وضاحتوں کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. اگر آج تبادر آپ کی سمجھ آ گیا، ہزارہ مقامات پہ آپ کو کوئی قرآن و حدیث یا حتی دنیاوی معاملات میں دھوکہ نہیں دے پائے گا. ایسی ٹرم ہے، ایسی بحث ہے. بحث الفاظ کی بحث ہے.
الفاظ کی بحث میں ایک جگہ پر کہا جاتا ہے کہ الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ ایک لفظ مشترک ہے، کئی معنی میں آتا ہے. ٹھیک، ایک لفظ کئی، جیسے قلم، قلم دینا یعنی قلم پین، اور ایک ہے قلم کرنا یعنی کاٹ دینا. اب عمران بھائی کبھی کبھی خوبصورتی سے ایسے بھی نظم ہو جاتا ہے کہ جب بھی کم ظرف کے ہاتھوں میں قلم ہوتا ہے، سر محمد کی حدیثوں کا قلم ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ ہے قلم، مشترک ہے یہ لفظ دو معنی میں. بالکل ایسے ہی ایک لفظ ہے تبادر، کانسیپٹ ہے تبادر الفاظ بحث میں. تبادر یہ ہے جیسے ہی وہ لفظ سنتے ہیں، جیسے ہی وہ لفظ سنتے ہیں فوراً کوئی اور شے ذہن میں آ جاتی ہے. جیسے ہی وہ لفظ سنیں گے ذہن میں دوسری شے آ جائے گی، اس شے کا ذکر بھی نہیں ہوگا اور وہ شے آ جائے گی. مثال کے طور پر، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کون کون اگلی مثالوں میں میرے ساتھ آئے گا، کیونکہ تبادر ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. مثال دوں گا، آپ مجھے اس سے فوراً جو پہلا لفظ ذہن میں آئے وہ بتائیے گا. ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں. پہلی مثال خیبر، علی بن ابی طالب، پہلا لفظ جو ذہن میں آ رہا ہے. خیبر کے اندر اتنے صحابہ ہیں، اتنے لوگ ہیں، کوئی نہیں. علم، قاضی عباس. ٹھیک ہے، جھولا. یہ وہ تبادر ہیں جو عزاداری کی وجہ سے ہمارے بچوں کے، بزرگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہو گئے. صحیح پتہ چل گیا. تبادر کے لیے کسی بھی معنی کو جو لفظ کے اندر موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ساتھ لانے کے لیے ایک تاریخی محنت کی ضرورت ہے، ایک تاریخی تسلسل کی ضرورت ہے. پروردگار عالم نے اپنے نبی کے بعد جانشینوں کی فہرست میں ہر آنے والے امام کے لیے نام بھلے مشترک رکھا ہو لیکن لقب مختص رکھا ہے. ساتھ رہیے گا، لقب، ٹائٹل، اسپیشلٹی مختص رکھیے، اسپیشل رکھیے، یونیک رکھیے. حضرت علی کے حوالے سے پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ علم، اور جن لوگوں کے ذہن میں علی کے نام سے جنگ آتی ہے وہ علی کے علم سے نا واقف ہیں، وہ علی سے ہی نا واقف ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام حسن کے حوالے سے پہلی شے جو سامنے آتی ہے وہ ہے صلح. امام حسین کے ساتھ جو پہلی شے ذہن میں آتی ہے وہ ہے کربلا. امام سجاد کے ساتھ جو پہلی شے ذہن میں آتی ہے وہ ہے دعا. امام باقر کے ساتھ جو پہلی شے ذہن میں آتی ہے وہ ہے علم. اللہ اکبر. آپ میری توقع سے زیادہ جلدی سمجھ گئے. علم بہت مشکل ہے، یقین کیجئے، کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں ایسا امپریشن چھوڑ کے جائے کہ 100 سالوں بعد، 1000 سال بعد بھی اگر کوئی اس کا نام سن لے تو اس کے نام کے ساتھ فوراً اس کا ایک عمل آ جائے. اب یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ کس قدر خلوص اور شدت تھی اس امام کے اندر علم پھیلانے کی اور علم کی منہ شگافی کی کہ ہزاروں علماء آ کر گزر گئے لیکن باقر العلوم کا تصور موجود. یہ ہے تبادر. اس تبادر کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ماحول کی ضرورت ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں تک یہ تبادر منتقل کر دیا نا تو آپ کامیاب. غور کیجئے گا گھر جا کے اس جملے پر. بچے کو علم کے بعد وضاحت نہ دینی پڑے کہ قاضی عباس کا علم. سمجھ رہے ہیں؟ بچے کو خیبر کے بعد فاتح خیبر کا نام بتانا نہ پڑے، علی کے بعد علم بتانا نہ پڑے، امام باقر کے نام کے ساتھ باقر العلوم نہ بتانا پڑے بچے کو. یہ ہے کمال.
علم وہ واحد شے ہے، واحد شے کہ جس کا دعویٰ جیسے جیسے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس کے پاس جتنا علم آتا چلا جائے وہ اپنے جہل کا اقرار کرتا چلا جاتا ہے۔ کمال ہے، کمال ہے۔ علم وہ واحد شے ہے، اور اگر کوئی پھر بھی شور مچاتا ہوا نظر آ رہا ہے نا، اپنی ڈگریاں گنواتا ہوا، اپنی علمی دھاگ مارتا ہوا، تو سمجھ جائیں اس کے پاس علم نہیں ہے، انفارمیشن ہے، خبریں ہیں، کچھ خبریں اس تک پہنچ گئی ہیں، کچھ باتیں اسے پتہ چل گئی ہیں، لیکن یہ علم نہیں۔ امام نے فرمایا کہ علم ہر ظرف میں جا سکتا ہے، ہر ظرف میں ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ علم ہر ظرف میں جا سکتا ہے، ہر ظرف میں ٹھہر نہیں سکتا۔ مجھے بتائیے کتنی بڑی تعداد تھی اصحاب پیمبر کی جو پیمبر کے ساتھ ساتھ رہتی تھی، ممبر پہ پیمبر نے خطبہ بیان کیا ہے، سب کو مساوی علم دیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک وجود ہے جو پہلے دن سے کعبۃ اللہ سے فیضیاب ہوا ہے، جس نے اس دنیا میں آ کے پہلی دیوار ہی کعبے کی دیکھی ہے، جس نے اس دنیا میں آ کے پہلی صورت ہی علم مجسم پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وہ بیٹھا ہے مجلس میں اور ایک وہ بیٹھا ہے مجلس میں جو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ تو مدینے کی بوڑھی عورتیں جانتی۔ تو جب دونوں اس سیلف اسٹیم کے ساتھ آئیں گے، اس کانفیڈنس کے ساتھ آئیں گے تو اسی حساب سے لے کر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر نے ہمیشہ اسرار علیحدگی میں بتائے، نہیں، رحمت للعالمین ہے، پیغمبر کا کام ہی آیتیں سنانا، اس کی تفسیر کرنا تھا، لیکن مشکل یہ تھی جس ظرف کے اندر صلاحیت نہ ہو وہاں علم ٹھہر نہیں سکتا، وہاں علم نہیں ٹھہر سکتا، وہاں علم رک نہیں سکتا، وہاں علم باقی نہیں رہ سکتا۔ دوسرا ایک طریقہ، پریکٹیکل مسئلہ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، امام نے فرمایا العلم یہتف بالعمل، علم خود بخود عمل کو پکارتا ہے، دعوت دیتا، خود بخود۔ ہم خطرات کے علم کو تو اتنا سیریس لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی باہر سے اسموک کی جو ہے وہ اسمیل آنا شروع ہو جائے، 5 سے 10 بندے اٹھ کے باہر جائیں گے اور دیکھ کے آئیں گے، کیونکہ آگے خطرہ ہے۔ ساتھ رہیے گا، ساتھ رہیے گا۔ جیسے ہی علم آئے گا اس کا فوراً اس پہ عمل کر، جا کے دیکھنا پڑے گا، دیکھ کر واپس آیا جائے گا۔ لیکن اگر ایک روایت پتہ چل جائے کہ 6 ذی الحج کو یہ پڑھی جانے والی نماز ہے، ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہے، ہو سکتا ہے میں آگے فارورڈ بھی کر دوں، ہو سکتا ہے پوری لسٹ کو فارورڈ کر دوں، اور بعض تو 2 دفعہ اعمال فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، اتنا پریشان ہیں وہ دوسروں کے اعمال کے لیے۔ ابھی دیکھیے گا، ابھی عرفہ آ رہا ہے، دیکھیے گا کتنی طرح سے کہاں سے اعمال آ رہے ہیں۔ ایک جملہ بیان کر دوں، شیخ عباس قمی، ہزاروں کتابیں ہیں اعمال کی، آپ اپنے گھر میں جا کر دیکھیے گا، آپ کو اگر یاد ہو اپنی نانی دادی کے مصلے میں جو اعمال کی کتابیں ہوا کرتی تھیں، منہاج الصالحین ہے، تعقیبات نماز ہے، وظیفۃ الابرار ہے، تحفۃ العوام کے اندر ہیں، مفاتیح الجنان کے اندر ہیں، زاد الصالحین ہے، سینکڑوں کتابیں ہیں۔ مفاتیح الجنان جیسی کوئی اور کتاب نہیں مقبولیت میں، خاص توجہ چاہتا ہوں۔ مفاتیح الجنان یعنی جنتوں کی کنجیاں، کیز آف ہیونز، مفاتیح الجنان۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ شیخ عباس قمی فرماتے میں نے 2 سال
اس کتاب میں لکھے ہوئے تمام اعمال کو پریکٹیکل کیا ہے، اس کے بعد اس کو پبلش کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جو ہم پریشان ہیں نا، اتنے عمل بڑھ رہے ہیں لیکن علم نہیں بڑھ رہا، اس کی وجہ یہ ہے۔ یا دوسری طرف سے اتنا علم بڑھ رہا ہے لیکن عمل نہیں بڑھ رہا، اس وجہ سے۔ امام فرماتے ہیں العلم یحتف بالعمل فإن ارتحل، علم خود بخود عمل کو بلائے گا، اگر عمل کرو گے تو ٹکا رہے گا، ورنہ ارتحال کر جائے گا، رحلت کر جائے گا، ورنہ وہاں سے چلا جائے گا۔ جتنے ائمہ گزرے ہیں، واپس آ جائیے تبادر کی طرف، جتنے ائمہ گزرے ہیں، ہر امام کے ساتھ ایک صفت خاص اس کے لیے تبادر بن گئی، ایک صفت خاص اس کے ساتھ ایسے مل گئی کہ اب اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ جیسے ہی امام باقر کا نام آئے گا فوراً علم کی بات آئے گی، اور نہ صرف یہ کہ علم کی بات آئے گی بلکہ عملی طور پہ اس کا ثبوت سامنے آئے گا، پڑھا جائے گا تو ثابت ہوگا۔ یہ ہم اور آپ نہیں ہیں کہ ہم نام اپنی مرضی سے کچھ بھی رکھ دیں۔ آپ کو لگتا ہے خزانہ قدرت میں ناموں کی کمی ہے؟ وہ خالق لوح و قلم، وہ خالق الفاظ و لفظ و حروف، وہ الفاظ کم ہیں اس کے پاس جو نام ریپیٹ ہو رہے ہیں؟ پھر کبھی انشاءاللہ وجہ تکرار القاب ائمہ، اسماء ائمہ بیان کروں گا، صرف آج اس حوالے سے کیونکہ وقت اس تمہید میں گزر چکا۔ جتنے اماموں کے نام ہیں بارگاہ الہی سے، اور اس سب کی ایک سند یاد رکھیے گا آج، حدیث لوح۔ حدیث نام اسی نام سے سرچ کریں گے، حدیث لوح۔ لوح کہتے ہیں ٹیبلٹ کو آج کے وقت میں، تختی، ٹھیک۔ حدیث لوح کے اندر تمام ائمہ کے نام پہلے دن سے کندہ کیے گئے اور اس کے بعد بتائے گئے، اور پیغمبر کو مسلسل جب بھی پیغمبر نے ائمۃ بعد ائمۃ اثنا عشر کی حدیثوں کے اندر جہاں جہاں نام بیان کیے وہاں تفصیل بیان کی۔ یہ تو ایک امام ایسے ہیں کہ جابر خدمت پیغمبر میں موجود ہیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں، اے جابر، جابر بن عبداللہ انصاری، کہ وہی عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے حدیث قصہ جیسی حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور معرفت جابر کے لیے خالی ایک جملہ کہوں گا، وضاحت نہیں دوں گا، آپ خود سمجھیے گا۔ قال وعن جابر بن عبداللہ الانصاری قالت فاطمہ، اللہ اکبر، جناب سیدہ جس سے ہم کلام ہو کر یہ حدیث بیان کریں اسے جابر بن عبداللہ انصاری کہا جاتا ہے۔ اللہ ان اشاروں سے شخصیات کا اندازہ لگے۔ خود امام باقر نے فرمایا کہ تم پتہ لگانا چاہتے ہو ہمارے مومنین کی کیٹیگریز کیا ہیں، کس کی کتنی معرفت ہے، کہ یعرفون معرفتہم بفہم حدیثہم بدرایت حدیثنا، ہماری حدیثوں کو سمجھتے کتنا ہیں اس سے ان کی معرفت کا اندازہ ہوگا۔ ہمارا کون سا مومن، ہمارا کون سا شیعہ ہماری کون سی حدیث کو سنتا ہے، کون سی حدیث بیان کرتا ہے۔ 1.5 گھنٹے کی مجلس ختم ہو جائے الفاظوں میں اور لفاظیوں کے اندر اور خوابوں کے اندر، خیالات کے اندر، اشعار کے اندر، یہاں سے وہاں تک حیدر حیدر اٹھا کے، اور وہاں حیدر بھی بیٹھے سر پکڑے، حیدر حیدر، کمال نہیں ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اس منبر علم سے علم کی بات نہ ہوگی تو کہاں سے ہوگی؟ کہاں سے بات ہوگی؟ علمی گفتگو دونوں طرف سے، کیونکہ لوگ سننا نہیں چاہ رہے، خطبہ پڑھنا نہیں چاہ رہے۔ ٹائم صرف ہوتا ہے، محنت لگتی ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، بیان کرنا ہے، مثال دینی ہے، آسان کرنا ہے، اور پھر آگے بتایا جائے اور کہا جائے آج تھوڑا سا معاملہ، حضور اگر معاملہ زیادہ ہوا والا کرنا تھا تو کچھ اور انتظام کر لیتے۔
پھر مجلس کی ضرورت تھوڑی تھی. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے محمد. اور ابھی سندوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, استناد کی تو بات ہی نہیں, ریفرنسز کی بات ہی نہیں کہ کون کہاں سے پڑھ رہا, صرف ظاہری چیزوں کی بات. اور امام کی معرفت دیکھیے, امام کہہ رہے ہیں کہ ہماری معرفت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو, دیکھو ہماری کتنی حدیثیں کس کو پتا ہیں اور کون ہماری کون سی حدیثیں بیان کر رہا. درایت الحدیث, حدیث کا سمجھنا, حدیث کا ڈائجسٹ کرنا, فہم حدیث. سماعت و حفظ حدیث مہارت ہو سکتی ہے, فہم حدیث صرف لطف الہی ہے جس کو چاہے عطا کرتے ہیں. جس علم کے بارے میں خدا نے کہا نا یوتی من یشاء, وہ جسے چاہے دے دے, یہ وہ علم ہے جو خود کو بھی ہدایت پہ رکھتا ہے اور جو زیر سایہ آ جائے وہ سب کو ہدایت دے دیتا ہے. پیغمبر جب بیان کر رہے ہیں حدیث تو مختلف لوگ مختلف لیولز پہ سمجھ رہے ہیں, ہر ایک اپنے درجے کے مطابق سمجھ رہا ہے. لیکن پیغمبر نے تفسیر قرآن بند نہیں کی, انہوں نے مشکل بتانا بند نہیں کیا. یا ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو کہ پیغمبر کہتے ہوں آج بتا دیتا ہوں, کل علی تو مشکل کشائی کے لیے ان میں موجود ہے, کل علی تو مشکل کشائی کے لیے موجود ہے. میرے مولا متقیان نے جتنی مرتبہ زندگی میں, یاد رکھیے یہ جملہ بھی علم کے حوالے سے, جتنی مرتبہ بھی سلونی قبل ان تفقدونی کی حدیثیں آپ سنتے ہیں, 12 یا 14 مرتبہ نقل ہوا ہے یہ جملہ, امام علی کی زبان سے جاری ہوا. یہ جملہ پیغمبر کی زندگی کے بعد ہے, پیغمبر کی موجودگی میں نہیں ہے. مراتب سمجھیے, علم کا پہلا مرتبہ ادب ہے. جب تک پیغمبر موجود ہیں علی جیسا عالم اپنے علم کو چھپائے بیٹھا ہے. اللہ اپنے علم کو چھپائے بیٹھا ہے. باقر العلوم آئی وٹنس ہیں کربلا کے. اور جب بھی کوئی واقعہ کہیں ہو جائے اور اگر کہا جائے کہ یہ بچہ موجود تھا 5-6 سال کا, اور 2 بڑے کے لوگوں کے بیانوں میں اختلاف ہو تو پھر ٹھیک ہے, اگرچہ بچہ ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس سے داستان سنی جاتی ہے. کیا؟ کیونکہ یہ سچ بتائے گا. صحیح نان بائس اسٹیٹمنٹ ہوگی اس بچے کی. اور باقی العلوم کے بابا بھی وٹنس ہیں کربلا کے, اور ان کی والدہ بھی وٹنس ہے کربلا. جناب فاطمہ بنت حسن کربلا میں موجود ہے, جناب زین العابدین کربلا میں موجود ہے, اور ان دونوں کے التقاء سے امام باقر بھی کربلا میں موجود ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ وہی ہے مرج البحرین یلتقیان, یہ 2 بحر معرفت ہیں, کہیں ملتے رہیں گے کہیں جدا ہوتے رہیں گے. ایک علی کے اندر بحر معرفت و حکمت و امامت تھا, ایک بحر معرفت و عصمت زہرا کے اندر جو حسن و حسین کی صورت میں شامل ہوا. اور پھر دوبارہ کیونکہ 2 نسلوں میں بٹا تو حسن و حسین کے بعد پھر دوبارہ دونوں نسلیں ایک جگہ ہوئیں تو باقر العلوم کی صورت. اللہم ہیٹر بند کروا دیا, ہیٹر. امام باقر دونوں سائڈ سے, آج کے وقت میں کہا جاتا ہے نجیب الطرفین, یعنی باپ بھی سید ہیں جن کے, ماں بھی سید ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ماں باپ دونوں نجیب ہیں, ٹھیک ہے, یعنی نجیب بے معنی شریف, نجیب بے معنی عزیز. ابھی بات آئے گی. جس طرح سے عمر بن عبدالعزیز کو نجیب آل امیہ کہا جاتا ہے, آل امیہ کا پاکیزہ ترین حاکم عمر بن عبدالعزیز. 3 سال مہلت ملی ہے امام باقر کو اس کے وقت میں. ان 3 سالوں میں امام باقر نے باقر العلوم کے لقب کو سب لوگوں پر ظاہر کر.
پیغمبر نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو کہا تھا، جابر تم میرے ایک فرزند سے ملو گے جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی شمائل جو دیکھنے میں مجھ جیسا ہوگا، تم جب اسے ملو تو میرا سلام کہنا، اس کا نام باقر ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جابر مدینے میں مسجد نبوی کے در پہ بیٹھ کر نابینا ہو چکے تھے، آوازیں لگایا کرتے تھے، یا باقر العلوم ادرکنی، یا باقر العلوم ادرکنی۔ اپنے وقت کے امام سے مدد مانگنا سنت اصحاب پیغمبر ہے۔ اور لوگ کہتے تھے کس سے بات کا، کون ہے باقر العلوم، ہم تو جانتے ہی نہیں۔ پیغمبر کا وقت ہے، پھر خلفاء کا وقت ہے، پھر مولائے متقیان کی حکومت ہے، پھر امام حسن ہے، پھر امام حسین ہے، پھر امام زینب، پھر حضرت باقر، اور پھر آخری وقت میں اس ملاقات کا حال خود امام باقر اس طرح بیان کرتے ہیں، میرے دروازے پہ آ کر، ہمارے گھر کے دروازے پہ دستک دے کر ملاقات کی ہے جابر نے۔ دوسری روایت ہے کہ کربلا میں ملاقات کی ہے جابر، لیکن دونوں روایتوں کا آغاز مختلف ہے، آگے روایت ایک ہی جیسی ہے کہ کہتے ہیں یا زین العابدین، آپ کا فرزند کہاں ہے کہ جس کا نام میرے پیغمبر کا نام ہے؟ آپ کا وہ فرزند کہاں ہے کہ جس کا نام میرے پیغمبر کا، جو دکھنے میں میرے نبی جیسا ہے؟ کہا جابر وہ میرا بیٹا باقر ہے، کہ میرے قریب آئیے۔ اور امام کہتے ہیں جابر نے ہاتھوں کو پکڑ کے، 4-5 سال سن ہے، میرے ہاتھوں کا بوسہ لینا شروع کیا اور کہا میرے پاس ایک امانت ہے، تمہارے جد نے کہا تھا کہ جب میرے اس بیٹے سے ملو تو میرے فرزند کو میرا سلام کہنا۔ امام باقر کہتے ہیں اے جابر، سلام دینے والے کو بھی سلام اور تم پر بھی سلام۔ اور ویسے بھی بہار کربلا، بعد کربلا بہت دن بعد ایسا ہوا ہے کہ کسی نے اس قافلے کے بچوں کو قریب بلا کے ان کے ہاتھوں کو چوما ہو، ورنہ اب تک تو صرف کوڑے ہی برستے دیکھے، صرف درے ہی نظر آ رہے تھے۔ اللہ خدا جانے کیسی آتش تھی، کیسی آگ تھی عزاداری حسین کی قلب باقر العلوم میں۔ 57 آفٹر ہجرہ امام کی ولادت ہے، کربلا سے تقریباً 4 سال پہلے۔ 57 ایئرز امام کی لائف ہے، اللہ اکبر۔ تقریباً 52 ایئرز کربلا کے بعد زندہ رہے ہیں، اور حالت یہ تھی، میرا سلام ہے ان لوگوں پر جو اپنے گھروں میں ذکر حسین کرتے ہیں، وہ سیرت امام باقر پہ عمل کرو۔ پہلی مرتبہ مدینے پہنچ کے امام باقر نے، جب حکومت نے مسجدوں میں اور عمومی جگہ پر، پبلک پلیسز پر ذکر حسین پر پابندیاں لگائی ہیں اور لوگوں کو بیٹھ کے رونے نہ دیا، تو امام باقر نے کہا ہم اپنے گھر پہ مومنین کو بلائیں گے۔ اللہ، یہ سنت باقری ہے، ہم اپنے گھر پہ مومنین کو بلائیں گے۔ اور بلانے کے بعد وہاں کہا کہ اب حسین کے مصائب بیان کرو، اور سوچو مصیبت حسین اس کے سامنے کہ جو دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر، جو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح علی اکبر خیمے سے رخصت ہو رہے ہیں، ایک ایک بیوی بڑھ کے گلے لگتی ہے، بچے لپٹے جا رہے ہیں، پھپیاں واری جا رہی ہیں، یہ وہ محمد باقر جو دیکھ رہے تھے کس طرح ابو الفضل العباس خیمے میں وارد نہیں ہوئے ہیں، در خیمہ سے اذن وغا لینے والا سپاہی ہے میرا عباس،
اور جب بلایا ہے نا جناب زینب کو، آپ تصور کریں، امام باقر روایت کرتے ہیں جس وقت میرے چچا عباس رخصت کے لیے آئے، اللہ میں کچھ روایتیں پڑھ پاؤں گا، امان از دل باخر، کس طرح امام نے یہ پوری کربلا اپنے دل میں سما کے رکھی ہے۔ امام کہتے ہیں جس وقت ہمارے چچا عباس رخصت لینے آئے ہیں، بخیموں میں کیفیت یہ تھی کہ ہر ایک بی بی خاک اٹھا اٹھا کے سر پہ ڈال، اللہ اکبر، جناب زینب خیمے کے در کی جانب بڑھ رہی ہے اور بار بار اپنے بازوؤں کو دیکھ رہی، اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اس گریے کی روایت سناؤں امام باقر سے، تمہارا مولا باقر کہتا ہے اے عزادارو، اگر تم نے حسین پہ گریہ کیا اور تمہارے آنسو بہتے ہوئے رخسار پر آ گئے، اللہ اکبر، اگر تم نے گریہ کیا اور تمہارا آنسو بہتا ہوا رخسار پہ آ گیا، میں تمہاری شفاعت کا ذمہ دار ہوں، کیونکہ حسین پہ کسی کو رونے نہ دیا، اللہ اکبر، کیونکہ حسین پہ رونے نہ دیا گیا۔ کمیت کو بلایا، کہا کمیت شعر پڑھو، کہا کمیت شعر پڑھو، اور کمیت نے شعر پڑھنا شروع کیا، اور جب احوال پڑھتا رہا کمیت، کہا کمیت عصر عاشور کا بھی کوئی شعر لکھا، اللہ، کمیت کو عصر عاشور کا منظر بھی نظم کیا ہے۔ وہ سخت ترین وقت تھا جب سب کے دل دہلے جا رہے تھے اور حسین اس میدان کارزار میں آخری رسم کر رہے تھے اور کہتے جاتے تھے تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے اولو محمد کو مار دیا، ارے ایک پیاسے کی جنگ دیکھو، ایک بوڑھے کی جنگ، اجرکم اللہ۔ کا کمیت اگر تم نے شعر پڑھے نا، تمام میرے عزیز سوس خان، مرثیہ خان، نوا خان پیغام لیجئے، امام باقر کا پیغام ہے آپ کے نام، تم جب شعر پڑھتے ہو نا اور اگر تمہارے شعروں کو سن کر کوئی گریہ کرے، اور پھر یہ جملہ دہرایا کامل الزیارات میں، اور روتے ہوئے اس کے اشک آنکھوں سے رخساروں تک آ جائے، اللہ اکبر، آنکھوں سے رخسار تک اشک آ جائے تو خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا، تمہارے ہر شعر کے عوض خدا تمہارے لیے جنت میں حجرے بنا دے گا جہاں تم آرام کرو گے۔ حسین کے بچے کربلا کے بعد بہت بے آرام رہے، کوئی آستانہ نہ تھا، کوئی شامیانہ نہ تھا، ہاں زنجیریں، درے، اجرکم اللہ۔ بس عزیزو، یہ مصیبت کربلا کا راوی آخری دلوں میں موجود ہے۔ ملعون ابن ولید نے جب زہر دیا ہے نا، امام باقر کا آخری وقت ہے، امام صادق کو قریب بلایا اور بلا کے وصیت کرتے ہوئے اصحاب کو وصیت کر رہے ہیں، علیکم علیکم بالعزاء الحسین، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں حسین کی عزاداری نہ چھوڑنا۔ اور یہ امام باقر سے یہ روایت ہے جو کہتے ہیں وقال جد الحسین، میرے جد حسین نے کہا تھا انا قتیل العبرا، ارے میں وہ قتیل ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ اب یہ راوی کربلا زہر کی زد میں، اب کوئی بتانے والا نہیں، اب کون بتائے گا آخری وقت میں بابا کو کیسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر حسین نے سینے سے لگا کے وصیتیں کی تھی۔ بس اب آخری وقت آیا، مدینے میں ایک مرتبہ پھر صدائیں گونجی کہ ماں محمدہ
خاندان اہل بیت میں سوگ کا سما، بقی پھر آباد ہوا جاتا ہے۔ السلام علیکہ یا اہل البقیع، بقی کی ویران قبروں پہ سلام۔ السلام علیکہ یا محمد ابن علی الباقر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔